کلپ نمبر 312۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 سے 118 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں کی اطاعت کرے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات کا جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے درست ہونے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب شبہات زائل ہو گئے اور دلائل بھی واضح ہو چکے تو اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے، اور نہ ہی ان کے فاسد کلمات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کافروں کی غلط باتوں یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ عز و جل کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے جاہل اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی پیروی مراد ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ کفار جو آپ سے آپ کے دین اور مذہب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، انہیں تو اپنے مذہب کے درست ہونے کا بھی یقین نہیں۔ اپنے مذہب کو درست ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل صرف اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید کرنا ہے۔ یہ لوگ بصیرت و حق شناسی سے محروم ہیں اور دین کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ اٹکل سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی۔ جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظن سے مراد کفار کا اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں اپنے اسلاف کی تقلید کرنا ہے۔ مجتہد کے قیاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے۔ یعنی کفار جو دوسروں سے فیصلہ کروانے کی بات کرتے ہیں یہ انتہائی نادان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں میں سے گمراہ کون ہے اور حق پر کون ہے، اور یہ بھی وہی بہتر جانتا ہے کہ کفار اور مومنین میں سے گمراہی اور ہدایت پر کون ہے، اور وہی ان میں سے ہر ایک کو وہ جزا دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یعنی مومن حق و ہدایت پر ہیں اور کفار باطل و دلالت پر۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، یعنی جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ، اور جو اپنی موت مرا یا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ جانور کے حلال ہونے کا تعلق اللہ عز و جل کے نام پر ذبح ہونے سے ہے۔ شان نزول، مشرکین مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھاتے ہو اور اللہ عز و جل کا مارا ہوا یعنی جو اپنی موت مرے اس کو حرام جانتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ جو اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور جو اس کے نام پر ذبح نہ ہوا وہ حرام ہے۔ اور کافروں کا اعتراض کہ ذبیحہ کو ہم مارتے ہیں اور جو خود مرے اسے اللہ عز و جل مارتا ہے، تو جو اللہ عز و جل کا مارا ہوا ہو وہ حرام کیوں؟ اس اعتراض کی بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ جس جانور کو کوئی شخص مارے اور جو جانور خود مرے، بہرحال دونوں کو موت دینے والا اللہ عز و جل ہی ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں یوں فرق کرنا ہی باطل ہے کہ ایک کو ہم نے مارا اور دوسرے کو اللہ عز و جل نے۔ اب رہا یہ کہ ایک حلال اور دوسرا حرام کیوں، تو یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، اور وہ خالق و مالک ہے، جو چاہے حکم فرمائے، اور یہ اس کے نام کی تعظیم کی ایک صورت ہے کہ اس کے نام پر ذبح کردہ جانور حلال ہے اور اس کے علاوہ حرام ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا تقاضا، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات پر ایمان لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے
کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اسے حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جسے حرام فرمایا اسے حرام مانا جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینا یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا دونوں قرآن پر ایمان کے منافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی 5 قسموں پر اترا: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مثالیں۔ لہٰذا حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔